बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم السلام علیکم. میں ہوں سلمان حیدر. دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو. لے جی سائفر کیس میں جو فیصلہ ہے وہ نوشتہ دیوار تھا اور الحمدللہ وہ فیصلہ حق کی جانب آیا. اور جس طریقے سے کیس بنایا گیا تھا کوشش بہت تھی کہ کسی طرح اس کو ڈیلے کیا جا سکے، مگر اور کوئی کتنا ڈیلے کر سکتا ہے. ججز بھی ایک سٹیج کے بعد تک تو ویسے بھی بالکل بے بس ہو جاتے، تو ڈیلے نہیں کر سکتے تھے. تو فیصلہ آج سنانا پڑا جی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیا تو یہ فیصلہ ہوا جسٹس عامر فاروق صاحب کیا تو، اور ان کے معاون جج تھے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب. انہوں نے یہ سماعت کی تھی. انہوں نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس سے باعزت بری کر دیا ہے. شاہ محمود قریشی تو اگلے 24 گھنٹے کے اندر رہا ہو کے باہر آ جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب کا معاملہ ابھی تھوڑا روکے گا کیونکہ ایک چھوٹا سا کیس ہے، وہ بھی بڑی دیانت کے ساتھ وہ کیس بنایا گیا. میں آگے چل کے بتاتا ہوں. سزا معطل نہیں ہوئی ہے اس کیس میں، یہ ذہن میں رکھیے گا. ضمانت نہیں ہوئی ہے اس کیس میں، بلکہ سیدھی کیس کی بنیاد ہی برخاست ہوئی ہے، یعنی کیس سرے سے ہی ختم کیا گیا ہے. جی ہاں، یہ صلہ ملے پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کے وکلا کو، عمران خان سے ٹیم کو صبر کا، جسے کیس جڑ سے ہی اکھڑ کر رہ گیا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ انہوں نے ضمانت کی درخواست دی نہیں تھی. بنیادی درخواست کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا تھا اس کیس کو کہ یہ کیس سرے سے بنتا ہی نہیں ہے. فائدہ کس چیز کا ملا جی؟ عجلت میں سزائیں دینے کا فائدہ عمران خان صاحب کو ملا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو ملا. جی ہاں، یہ ہوا جی، اس کا فائدہ ملا. رات کو عدالتیں لگانے کا جو فائدہ ہے نا، وہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ملا. اور حق دفاع جو چھینا گیا تھا اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ملا ہے. جو وہ حق دفاع بھی حکومت نے لے لیا تھا. عمران خان صاحب کے وکلا کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، گواہان پر جرا کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ تمام چیزیں تھیں کیونکہ مقصد تھا الیکشن سے پہلے سزا سنانا. اور وہ جو سنائی گئی جس کا ہر لحاظ سے فائدہ یہ ہوا کہ آج یہ کیس بنیاد سے ہی ختم ہو گئے. کدھر گئی ہیں وہ پریس کانفرنسز ہیں، کدھر گئی مریم نواز صاحبہ، کدھر گئے شہباز شریف صاحب، کدھر گئے نواز شریف صاحب کی 28ویں کی تقریر، کدھر گئے عطا تارڑ صاحب، کدھر گئے یہ تمام لوگ؟ بس اب آئے نا ذرا، نہیں اب کیسے آئیں گے. لیکن بہرحال کمزور بنیادوں پہ اس ٹرائل کا ہر لحاظ سے فائدہ عمران خان صاحب ہوا. اور اب رہ گیا ہے صرف اور صرف عدت پہ نکاح والا کیس. اس کا حال آپ سب جانتے ہیں، اس کو بھی جان بوجھ کے کتنا لمبا کر لے گے یار، کتنا کر لے گے لمبا، تو اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی چند پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ بھی عدت کے نکاح والا زمین بوس ہونا ہے. لیکن آج کے دن بھی اس کی سماعت کے دو ذرا پوائنٹس سن لیں. عدالت نے بولا جی 51C کس طریقے سے عمران خان صاحب کے اوپر لاگو ہوتا ہے، بتائیں. کوئی جواب نہیں دے سکے. انہوں نے کہا آپ نے پہلے دن ہی فیصلہ جو ٹرائل کورٹ تھا اس نے 70 صفحوں کا فیصلہ کیسے لکھ دیا؟ اس کا مطلب ہے فیصلہ آپ کو کہیں اور سے لکھ کے آیا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں عدالت میں بالکل ننگی ثابت ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہاں ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب سائفر اپنے پاس نہیں رکھ سکتے پورے کیس میں؟ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جو اتنی بڑی بڑکیں آپ لوگوں نے ماری، کہاں ثابت ہوتا ہے؟ رضوان عباسی نے 1 گھنٹہ دلائل دیے، کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا. ہر لحاظ سے گورنمنٹ کی 2 نمبری سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو پھنسانے کے لیے اس کے اندر تھی. کوئی قومی راز چوری نہیں ہوا سر. انہوں نے کہا کہاں ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نے قومی راز چوری کر دیا؟ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہو گئے اس کی وجہ سے؟ انہیں بتائیں کہاں عمران خان نے حلف کی توہین کی؟ ہر لحاظ سے، ہر الزام سے عمران خان صاحب کو آج عدالت نے بری کیا. اب رہائی ہو جانی تھی آج عمران خان صاحب کی. شاہ محمود قریشی صاحب کی تو ہو جائے گی، اب رہائی ہو جاتی، مگر اب عدت میں نکاح والا کیس ہے. اور آپ کو مزے کی بتاتا ہوں، اس کیس کی وجہ بھی یہی تھی. ان کو پتہ تھا کہ صرف یہ کیس ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے، اور انہیں پتہ تھا، اس لیے ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو جانی ہے، اس لیے عدت میں نکاح والے کیس کو آگے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. جسٹس جج ارجمن صاحب جو فیصلہ دینے سے پہلے، جی ہاں، اس کے بعد جو افضل مجوکا صاحب کے سپورٹ کیا گیا، سر کریکٹیویٹی دیکھیں، انہیں پتہ ہے. اب یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا. بتائیں جس جج کو دیا گیا نا، اس نے پورا تقریباً 1 مہینہ 25 دن لیے، آج کی تاریخ سے 25 جون کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا. محمد افضل مجوکا صاحب نے 25 مئی کو، انہوں نے 25 جون کو دلائل طلب کی. یعنی ایک اور عید بھی عمران خان صاحب اندر، تب تک عمران خان صاحب جیل کے اندر ہی رہے گے جی. اور تب تک میرا خیال ہے کوئی نیا کیسز، کوئی 9 مئی کا، اور ابھی وہ جو حمود الرحمان کمیشن والی بے وقوفی کرنے لگے، تب تک کوئی اور بنانے کی کوشش کریں گے.
اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی کسی قسم کی جسارت ہے یہ آگے تک چلے. ٹھیک ہے، یہاں یہ ہے. ایک اور چیز ہم نے آپ کو 2 دن روز پہلے بتایا تھا جب یہ صدارتی آرڈیننس آیا تھا کہ صدارتی آرڈیننس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے جسٹس جہانگیری صاحب ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹریبونلز کو جو ہیڈ کر رہے ہیں. اس جسٹس جہانگیری صاحب جس طریقے سے فارم 45 پر اسلام آباد کی 3 نشستوں کو، اور اسپیشلی ایک نشست کا تو کیس چل رہا تھا، وہ حقدار کو دینے کے چکر میں ہے نا، کیونکہ فارم 45 سب کے ایک جیسے ہیں سوائے حکومتی MNA کے جو بنایا گیا جس نے جانا ہے، اور وہ اپنا فارم 45 پیش بھی نہیں کر رہا. اس کے اوپر جرمانہ بھی ہو گیا، RO کے اوپر بھی جرمانہ ہو گیا. تو پتہ چل گیا تو فوراً سب سے پہلے جی آرڈیننس جاری کر دیا گیا جس طریقے سے بھی. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار آ جائے. اب الیکشن کمیشن کے پاس آرڈیننس کے ذریعے جو ابھی جو آرڈیننس ہوا جس میں ریٹائرڈ ججز کو بھی ٹریبونل کا حصہ بنایا جا سکتا کہ فیصلے اپنی مرضی کے لیے جا سکے. وہ ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو اور بچوں کو بھی نہیں پہچان سکتے عمر کے اس حصے میں. آرڈر میں ان کا ڈس آرڈر ہو چکا ہوتا. تو بہرحال اب الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ وہ ٹریبونلز کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو ریٹائرڈ ججز کو لے کے آ سکتے ہیں. تو آرڈیننس کا میں نے آپ کو بتا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ اسلام آباد کے ٹریبونلز جو کر رہے ہیں 3 نشستیں نون لیگ کی مکمل طور پہ خطرے میں، ان کو بچانا ہے. تو اس لیے سب کچھ کر سکتے. 3 حکومتی امیدوار یعنی NA 46 47 48 والے جی، ان کی سیٹیں خطرے میں. یہ تینوں آج عدالت میں فارم 45 انہوں نے پیش کرا تھا. پیش کرنے کی وجہ یہ سیدھا الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے. انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی ہے الیکشن ٹریبونلز کے اوپر. انہوں نے کہا میں الیکشن ٹریبونل پر اعتراض ہے، جسٹس جہانگیری صاحب پر اعتراض ہے، ہمیں خطرہ میں انصاف نہیں ملے گا. بہت تیزی سے چل رہے ہیں جسٹس جہانگیری صاحب اور ہم مطمئن نہیں ہیں، اس لیے ہم فارم 45 لے کر نہیں آ سکتے. کل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ چیف الیکشن کمشنر سے ملے تھے. اسی آرڈیننس کے چکر میں اچھی خاصی میٹنگ ہوئی تھی. پھر رات کو اجلاس ہوا. پھر ایک عدد اجلاس کے بعد آرڈیننس کے مطابق ہو گیا. مطلب اب معاملہ انہوں نے اپنی طرف سے فکس کیا ہوا، یہ پھر گئے. تبھی تو سر کوئی اور نہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر جو سیٹ ادھر سے ہارے نے، انہوں نے ٹویٹ کر دیا نون لیگ کے MNAs کے خلاف. انہوں نے کہا جو MNA نا 3 MNA وہ انکاری ہے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے. مسلم لیگ نون کے 3 MNA امیدوار اسلام آباد کے، وہ تینوں بھاگنے پر مجبور ہو گئے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب باہر نہیں نکل سکیں گے. ہارا ہوا دوسرا کینڈیڈیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. تو سر یہاں گیم انہوں نے فکس. سر کس طرح کریں گے توبہ یا اللہ، کس طرح کریں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ ہی سمجھ جانا ہے آپ کو. اتنا کالے کو سفید کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے کہ اتنا کیسے ہو سکتا ہے، اتنا کالا کیسے سفید ہو سکتا ہے؟ بہرحال ضد کا کیا کروں میں، ضد کا کیا کریں، وہ ضد ہے جس کو شاید پورا کرنا ہے. دوسرا عام کیس جسٹس بابر ستار صاحب والا ہو، ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک کرنے والا اور توہین عدالت کا یہ کیس. اس کی سماعت ہوئی. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس جہانگیری صاحب نے اس کی سماعت کی تھی. اور آج سماعت میں کہا کہ مہم کا جنہوں نے آغاز کیا تھا ان کے خلاف، حکومت نے تو گواہی دے دی کہ جسٹس بابر ستار صاحب معصوم ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی. تو مہم کا جنہوں نے آغاز کیا تھا انہوں نے کہا ان کی تحقیقات کا آغاز کریں. جنہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کمپین چلائی، FIA نے 16 اکاؤنٹ دیا، انہوں نے کہا نہیں FIA ISI MI ان تمام کی ایجنسیز کی رپورٹ کو مسترد کرتا ہے. ٹھیک ہے، عدالت نے آج حکم میں کہا، انہوں نے کہا اصل لوگوں کا تعین کریں، یہ ڈرامے بازی ہمارے ساتھ نہیں چلے گی. اور پوچھا گیا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کی جو ٹریولنگ ہسٹری ہے اس کے ڈیٹا تک کس نے رسائی کی کوشش کی، وہ بندہ سامنے لاؤ، وہ ادارہ سامنے لاؤ. ٹھیک ہے، آج یہ ہوا ہے. ISI اور MI کو دوبارہ رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا، جبکہ وفاقی حکومت نے آج عدالت کے سامنے لکھ کر تسلیم کیا ہے کہ جسٹس بابر ستار کے پاس دوہری شہریت نہیں ہے، نہ تھی، نہ جسٹس بابر ستار کے پاس دوہری شہریت ہے. بھائی پھر وزراء نے پریس کانفرنس کیوں کی؟ پھر فیصل واڈا نے کیوں کہا پگڑی سے فٹ بال کھیلیں گے؟ پھر فیصل واڈا نے خط کیوں لکھا؟ ہے نا مزیدار چیزیں؟ کنیکٹ کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں؟ پھر مصطفیٰ کمال کہاں سے آ گئے؟ پھر حنیف عباسی کہاں سے آ گئے؟ جی ہاں بھائی، یہ کنیکشن جوڑ دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سب کہاں کھڑے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.